إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 8 فروری 2023 کی قرآن کلاس کی 41 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت 274 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ آج سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی. میرے بھائیو، پچھلے دفعہ مسلسل آلموسٹ 3 دروس جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سے ریلیٹڈ تھے. قرآن حکیم کا پورشن ڈسکس ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہو جائے گا اور سود کی حرمت کے اوپر جو آیت ہے قرآن حکیم میں سخت ترین آیت ہے وہ آج کے درس میں آئے گی، کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی بندے سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکوٰۃ دو گے، ایٹ لیسٹ 40واں حصہ، جسے 2.5% کہتے ہیں، سالانہ آپ نے نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہے کم سے کم جو انہوں نے بتایا. اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے کہ اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنا کے کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کو سود کے اوپر قرضہ دے کے ان کا استحصال کرنا. یہ 2 الگ اپروچز ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے. تجارت انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں.
تجارت میں اللہ کے طرف سے برکت ہے، اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال جوڑنے کے بجائے رننگ میں آئے، تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو، کاروبار میں لگائے تو کئی لوگوں کو روزگار کھلے گا۔ اس لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسیٹس استعمال ہو رہے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں نا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ نے دینا ہے۔ مثلا کسی نے اگر کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہوا ہے وہ تو اس کا مال ہے، اس کی جو زکوٰۃ دے گا، دکان کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی فیکٹری اونر میں کوئی مشین لگائی ہے تو مشینری کی زکوٰۃ نہیں دے گا، گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ دے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے۔ اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہا ہے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی، بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیہ کی۔ اس حوالے سے ہم پچھلی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں، آج ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ فلاہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو اجر ہے اپنے رب کے حضور۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے سود کے حرمت کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے آنورڈ۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیاطین، وہ نہیں کھڑے ہوگے مگر اس حال میں جیسے کہ ایسے شخص کھڑا ہو جاتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مکبوت الحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ یہ اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آلموسٹ جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے، ان کو شیطان نے مس کر کے مکبوت الحواس کیا ہوا ہے۔ قیامت والے دن جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی کمائی حرام نہیں ہے،
اس میں جو حلال کے کاروبار کے جو ایسٹس ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو حرام کے پورشن ہے وہ حرام ہے، یعنی جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سود کھانے والا جو آدمی ہے وہ اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کے شیطان نے اسے مکبوت الحواس کر دیا ہو چھو کر. من المس ذالک بالانہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود مانند ہے، یعنی اس جیسی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. آپ دیکھیں ایکچولی اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے ربا یا انٹرسٹ، انگلش میں کہتے ہیں. چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے، تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کاروبار اور سود دونوں ایک ہی طرح کی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ورڈکٹ دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یہ ہے اس کی اصل وجہ. اور سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے کہ لا یسألو اما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. یہ تو ہے اصولی بات. باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گے کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے، منی اگینسٹ منی، جبکہ کاروبار منی اگینسٹ گڈس ہوتا ہے. میں 10 لاکھ روپیہ اگر دوں، اس کے بدلے 10,000 مہینہ میں آپ سے میں اس پہ پیسے کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے. لیکن میں اگر گاڑی آپ کو دوں اور اس کے اگینسٹ میں 10,000 روپیہ مہینہ کرایہ لوں تو یہ حلال ہے. میں 30 لاکھ روپیہ آپ کو دوں، آپ سے انٹرسٹ وصول کروں تو یہ حرام ہے. میں 30 لاکھ کا مکان آپ کو کرائے پہ دوں اور اس میں رہنے کا کرایہ آپ سے 30,000 وصول کروں تو یہ حلال ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رزق اس کے ساتھ کھل جاتا ہے. مثلا کسی نے رینٹ کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے، چاہے وہ گاڑی 50 لاکھ روپے کی بھی ہو، اس پہ زیرو زکوٰۃ ہے. وہ گاڑی جب روڈ پر چلے گی اس گاڑی کا کرایہ جو ہے نا مالک وصول کرے گا، اور وہ کرایہ اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس کرایے پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کرایہ جوڑتا رہتا ہے اور سال میں 7.5% جو تولہ سونے کے برابر اس کی رقم ہو جاتی ہے
تو زکوٰۃ دے گا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پیسہ رننگ میں آئے تو کاروبار ہے، وہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. سبحان اللہ. اور پیسے کے بدلے پیسہ لگایا جائے کاروبار میں، لگائے بغیر لوگوں کو کہا جائے یہ لو پیسے اور مجھے اتنے پیسے دو، تو یہ ظلم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا پروفٹ کے پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ فکس نہیں کر سکتے. فار این ایگزامپل، میں نے اگر کسی کو کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگائے ایز اے سلیپنگ پارٹنر کہ محنت تیری ہوگی، مال میرا ہوگا. آسان سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، 50% وہ لیتا ہے، 50 آپ. تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہوئے گی. کیا؟ 50%. مراد یہ کہ وہ اگر 10 لاکھ سے 10,000 روپیہ کمائے گا تو 5 آپ کو اور 5 اس کا. لیکن اگر اگلے مہینے وہ اگر 5,000 کمائے گا تو اب آپ کے 5,000 نہیں دے گا بلکہ 2,500 دے گا. آپ اس کو ٹونٹ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ تقاضا کریں گے 5,000 کا تو یہ سود ہو جائے گا. کرایہ آپ کا فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گڈس انوالو ہو جاتی ہے. کرایہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کسی کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اسے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی. اور اس میں یہ ہے کہ اگلی بار وہ اگر 1 لاکھ کماتا ہے تو 50,000 دے گا. اور ایک بات، اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا، کچھ بھی نہیں دے گا. اور اس سے اگلی بات، اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی برداشت نہیں کرے گا. نقصان اس کو برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسہ لگایا. اسلام میں یہ ہے کہ جس نے مال خرچ کیا ہے نا اسی نے نقصان برداشت کرنا ہے. کیوں؟ لاجیکلی محنت کرنے والا تو محنت کی نقصان ہی ہوگا. نقصان ہونے سے محنت کرنے والی کی محنت ضائع ہوگی اور مال والے کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، صرف مال. ورنہ تو ظلم ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے کیونکہ اگلے زمانے میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کو استحصال کرتے تھے. آج کل تو بالکل الٹا سسٹم ہے. بینک خود کہتا ہے آپ ہمارے پاس پیسہ رکھوائے، ہم آپ کو اتنا سود دیں گے. تو بینک پر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے، لہذا وہ والا تو سود نہیں ہے. تو یاد رکھے کہ سود فی نفسی ہی حرام ہے. حالانکہ گاندھی صاحب نے آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے جو پروگرام کیے تھے اس میں انہوں نے بالکل سراہتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اس وقت بھی انہیں یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے، لیکن ساتھ ایک جملہ بولا تھا کہ اگر یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے.
کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں، دوسرے والا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، اسی لیے لوگ ان کی آدھی بات لے لیتے ہیں. ہم تو سود دے کر کھا نہیں رہے، ہم تو سود دے رہے، تو بینک گنہگار ہوگا. ہاں، قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر منی اگینسٹ گڈس ہے. آپ اسی لیے اگر کوئی اسلامک بینکس میں جائے تو پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے. مکان بھی بنانا ہے تو وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ کہیں گے 30 لاکھ، وہ کہیں گے 20 ہم دیتے ہیں، لیکن صرف 20 لاکھ وہ منع کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. مکان بنانے کے میں 30 لاکھ وہ دیں گے، 20 لاکھ آپ کا، ٹوٹل ہوا 50. اگر اس کے 5 حصے کیے جائے تو 3 حصوں کے مالک تم، 2 کے ہم. تو جب ہمارے 2 والے کے ہم مالک ہے، آپ ہمیں کرایہ دیتے ہیں رہے گے، پلس وہ قرض بھی ہمیں واپس کرو گے. اسی کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پر کلپ بھی ہے اسلامک بینکنگ والی. وہ ایک ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائے. امام ترمذی میں 7 کمنٹس آئے، ورنہ ایک چیز کی 2 قیمتوں ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگزامپل پر آپ دیکھیں کہ ایک موٹر بائک 70,000 کی ہے اور ادھار پہ لے تو 90,000 کی ہے. تو یہ جائز ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹائم ویلیو آف منی. آپ لہذا یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے 70,000 کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو 10,000 کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا، تو 60,000 روپے تو آپ نے مجھے دیے ہی نہیں ہے. 10,000 پہ آپ کو 70,000 کے مالک بن گئے. تو اب بتائیے، یہ 60,000 روپیہ ہے بقایا، یہ 60,000 ہے. آپ کوئی اس سے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ اس نے نیکی کی ہے. یہ اس موٹر سائیکل میں 10,000 کے مالک آپ، باقی 60 روپے ہے بقایا. یہ 60,000 ہے، آپ کا کوئی وہ رشتہ دار تو نہیں ہے کہ اس نے نیکی کی ہے. یہ اس موٹر سائیکل میں 10,000 کا مالک آپ ہے، باقی 60,000 کا مالک وہ ہے. بیچنے والا لہذا جتنے پورشن کا میں مالک ہے، اس میں سے پورشن کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا. اسے مجھے وہ 60,000 بھی دینا ہوگا آہستہ آہستہ. اس کے اوپر یہ پوری اسلامک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہوا ہے. یہ چھوٹے سے فارمولے پر بینک ٹوٹلی اس کا کاروبار حرام نہیں ہے، بڑی خدمت کا کام ہے. آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں، آپ کے پیسے کا حفاظت کرتا ہے. یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی. یہ تو سود سسٹم کی وجہ سے اختلاف ہے. ادروائز بینکنگ
فی نفسی ایک بہترین چیز ہے. اگر یہ ساری کباتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکل جائے. آپ دیکھیں ملیشیا میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے، اور دنیا میں اگر پورے اسلامک بینکنگ کا حساب ہے تو وہ ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا، تو وہاں پہ سود سسٹم نہیں ہے. اندازہ کرے جس نے یہ ساری دنیا میں جھونکا ہوا ہے، ان سے اپنے ملک کے اندر اسلامک بینکنگ ہے، تو آپ اور ہم کہاں ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودوں کا خیال رکھتے ہیں. مسلمان کو کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ آپ ڈفرنس دیکھیں دونوں میں. باقی پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے. اس کے اوپر ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے مولوی اور آپ سے پیسے ہتھیاتے ہیں. تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے، اربوں روپیہ لوگوں کا کھا گئے. بوریا میں وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے، نہ کسی اسٹاک ایکسچینج کی گارنٹی، نہ کچھ، اور لگا کے چلے گئے سب. اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. جس میں آپ لاکھ روپیہ دے کر 10,000 روپیہ مہینے کا کما رہے ہو یا 20، وہ آپ کے لاکھ میں سے ہی 3-4 قسطیں دے دیتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور ایسے سارے اسکینڈل سامنے آئے. تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے یہ کہ پہلے اسے کنٹرول کرے. بہرحال میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر لی ہے کہ آپ کو اوور آل ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو گئی ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آئے گی. نصیحت کیا ہے؟ یعنی سود سے بچ جاؤ. فانتہا فلاہ ما سلف، تو وہ سود سے رک جائے گا. البتہ جو پہلے گزر گیا ہے اس کی معافی ہے. وَأَمْرَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے باوجود اعزادہ کرے، پھر سود کھانا شروع کر دے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے وہ معاف. اب آئندہ کے لیے وہ احتیاط کر لیں. یمحق اللہ ربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے. وَيُرْبِي مَتْقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اسلام کا پورا صدقات کے سسٹم کے اوپر، زکوٰۃ کے سسٹم کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر چل رہے ہیں.
اسلام کہتا ہے کہ آپ مال جوڑیں اور اس کو مزید مال بنانے کو سود کے اعتبار سے بنانے کے بجائے تجارت میں لگائیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے سٹور کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ڈیٹم لیول پر جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جو پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکرے گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا صالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، وآقموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ قیامت والے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، امین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا بقاء من الربا، اور چھوڑ دو جو باقیہ سود بچا ہے، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ جہالیت کی ساری رسامات میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور سب سے پہلے میں نے اپنے چچا عباس کو سود معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو یہ سود کا وہ جو ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم باز نہ آئے، یہ اب سخت اور ترین آیت ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو بس اعلان جنگ ہے، سن لو اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے۔ ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو رسول مال جو ہے تمہاری ایکویلٹی ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سود سسٹم سے توبہ کر لو، تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے، اب اس کا قرضہ بھی معاف کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے قرضہ جو ہے واپس لینا ہے، بس سود معاف کر دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے پہ ظلم کیا جائے گا، یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا ہے، اور اب وہ قرضہ بھی نہ دے، تو آپ پہ بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَطِیرَةٌ
الا میسرہ، تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو. وَأَنْتَ صدقوا، اور اگر تم معافی کر دو، ہائے ہائے خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سر اس آیت کے بعد کئی صحابہ نے مقروضوں سے کہ جو قرضے تھے نا وہ معاف کر دیا. انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے نا، بس ختم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر معاف کرو گے تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، اور اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ نہیں اتار سکتا تو خوشادگی ہونے تک کے انتظار کرو، اسے مہلت دو. یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس قرضے لیٹ ہونے کے عوض پینلٹی نہیں وصول کر سکتے، اور اگر آپ پینلٹی وصول کریں گے تو وہ ہو جائے گا سود. اگزامپل، لائٹ بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ سود ہے، کیونکہ وہ آپ سے پینلٹی وصول کر رہے ہیں. کیونکہ ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں، حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم اسے چکا دیتے ہیں. اب کوئی انسان تکلیف کی وجہ سے بھرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اگلے مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے مہلت دے، اور اس پر جرمانہ بھی چارج نہ کرے. یہ دیکھ لے قرآن میں وہ سود ہے جرمانہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے مہلت دینی ہے مقروض کو، بجائے اس کے اوپر جرمانہ ڈالے. اچھا، اسلامک بینکنگ والوں نے اس کا پھر نعم البدل سوچا ہوا ہے. وہ قرضہ لیٹ ہونے کے اوپر سود نہیں ڈالتے، لیکن انہوں نے ایک تلوار لٹکا دی کہ پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک آف چیریٹی فنڈ میں جائے گا. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو پیسہ ہی واپس نہیں آئے گا، کوئی پیسہ ہی نہیں دے گا. حالانکہ یہ بھی غلط بھی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے درمیان کا ایک راستہ نکالا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہمارا کوئی قرضہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پر ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے. البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا. بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا، چونکہ بینک نے قرضہ دیا ہوا ہے. کیونکہ بینک نے قرضہ دیا ہے، قرضہ دینے والا مقروض سے مال نہیں وصول کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فنڈ ہے زلزلہ اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا کے لیے مال ہوتا ہے، وہ اس میں چلا جائے گا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بینک ہی کھانا شروع کرتے ہیں، یعنی بینک کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. بینک کو تو کوئی فائدہ، اگر آپ قرضہ لیٹ کر رہے باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ.
کہ ان کے پیسے ملتے، ان کو کچھ نہیں ملتا. یعنی جیسی اپنی لوکل بینکس ہے اس کے بارے میں بول رہا ہوں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے طرف. ثم وفا نفس ما کسبت، پھر ہر جان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. سر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 آلموسٹ کانسنسس ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت جو ہے جو نازل ہوئی، صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے، اور وہ ایک اور آیت نہیں ہے، یہ پوری آیت ہے جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی، اینڈ اس کا 281 پر ہو رہا ہے. اس میں امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخری میں نازل ہونے والی آیت مبارک کون سی ہے. اور پچھلے دنوں میرا ایک اسپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا، قرآن کی پہلی اور آخری آیت، وہ آپ دیکھ لیں. یہ آیت اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات کی ہے جو انسانیت کے ساتھ کی ہوئی ہے، کیونکہ قیامت تک اب پیغمبر کوئی نہیں آنا ہے. انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے. اور اس میں جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے آخری نصیحت دیکھے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس جانا ہے. ثم توفیٰ کل ما کسبت، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لِي يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. جو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے. اب میرے بھائیوں، یہ جو اگلی آیت ہے وہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے. یعنی قرآن میں سب سے جو دو بڑی آیتیں ہیں، نہ وہ سورۃ البقرہ میں ہے. نمبر 1 یہ آیت ہے 282، اور نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، جس سے آیت الکرسی کہتے ہیں. اس سے ایک بات تو کلیئر ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اعظم من القرآن، وہ آیت الکرسی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سورۃ اعظم قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. تو اعظم کا مطلب ہے عظمت والی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آیت الکرسی اعظم قرآن کی وہ ہے آیت الکرسی. اور یہ یاد رکھیے گا
کہ جو آیت کی لمبائی ہے کا جو کہا گیا ہے کہ شروع ہونا ہے کہاں ختم ہونا ہے، یہ توفیقی ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ کہلاتی ہے آیت تعین۔ تو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوالو ہو تو آپ نے لکھت پڑھت کا رکھنا ہے، ان رائٹنگ۔ اس کو لے کے اگر نقد کر رہے ہیں تو پھر ان رائٹنگ لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی آیت میں آئے گا۔ لیکن اگر ادھار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اسے ریٹرن میں کر لو۔ اسٹرکٹلی آپس میں بھی جو ادھار والا معاملہ ہے اس میں لکھت پڑھت ہمیں چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 2 گواہ ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ضروری ہے، شاید گواہ بھی مکر جائے، اس لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹرن میں لایا جاتا ہے، صرف زبانی گواہ پر نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اسلام نے اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے، الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو یہ آیت دائین ہے، اس کو ہم کور کرتے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مکرم مدت کے لیے، فاکتبوا، تو اسے لکھا لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بِعَدْلٍ، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ آج کے زمانے میں انڈرسٹوڈ ہے، پر اگلے زمانے میں 99% لوگ ان ایجوکیٹڈ ہوتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھوانے والا کو خوف دلا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم کچھ فراڈ کر دو۔ وَلَا يَكْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ هُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرو لکھنے والا جو ہے نہ انکار کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے لکھنا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یعنی تمہارے پاس کوئی ان پڑھ بندہ آیا ہوا ہے تو آپ ایٹیٹیوڈ میں آ جاؤ، تو یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرے کہ اگر کوئی مقروض اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کرے،
اور اب یہ ساتھ آئے گا کہ املا جو ہے کروانی ہے نا، وہ اس نے کروانی ہے جو مخروض ہے. دینے والا علما نہیں لکھوائے گا بلکہ لینے والا لکھوائے گا. وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے، حق تو اسی پر ہے نا، یعنی مخروض املا کروائے گا. وَلْيَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کرے اس میں ذرے کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی فراڈ نہیں کرنا ہے تمہیں، جتنا ہے اتنا ہی لکھا جائے، نہ کم نہ زیادہ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِمْ حق، پھر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، قرضہ جس نے لیا ہے، اور اگر بالکل ہی ان پڑھ ہے، سفیہن او ضعیفہ، وہ اتنا بے وقوف ہے یا اتنا کمزور ہے، اولا یستطیع ان یوم اللہ، اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ وہ املا کروا سکے. ہوا فل یم لل ولیہ بالعدل، تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو کوئی اس کا قریبی رشتہ دار، سمجھدار بندہ وہ املا کروا دے. بس تشہید شہیدین من سجالکم، اور اس پورے معاملے کو 2 مرد گواہی دیں گے، وہ وہاں پہ موجود ہو، کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ مل سکے، فَرْجَالٌ، پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں. وہ گواہ جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی مطلب ہے کوئی گواہ جو ہے کر جاتے، ان تدل احدی امافت ذکیرہ احداہما الاخری، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 2 عورتوں کو رکھے، کہ اس وجہ سے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلائے. یہ حقیقت ہے کہ عورت کی یادداشت مردوں سے کم ہوتی ہے. عموماً عورتیں کی اللہ نے نیچرل کمزوری رکھی ہے، کیونکہ ان میں نمبر 2 بن کے گزارا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل میں لینا شروع کر دے تو ہر ٹائم گھر میں لڑائی ہوگی، جیسا کہ آپ جانتے ہو. مرد جو ہے وہ اس حوالے سے ظالم ہوتا ہے. عورتوں کو آپ دیکھیں تھوڑے دیر بعد خود راضی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے. ولا یا بش شہوداء اذا مادو، اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائے.
گواہی دینے کے لیے، یعنی اگر کچھ پرابلم ہو گئی ہو تو ان کو جانا چاہیے. ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا، اور مت اکتایا کرو اس بات سے، چاہے تھوڑا قرضہ ہو چاہے زیادہ، تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو مت. الی اجالی، جب کسی مقرر وقت تک کے قرضہ دو کسی کو. ذالکم اقسط عند اللہ وقوام شہادتی، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کے لائق ہے یہ چیز، اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہوں کو. وعدنا اللہ ترتابوا الا ان تکن تجارتن، اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی. یہ لکھت پڑھت کا والی جو چیز ہے اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے، اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی. ریٹرن میں ریکارڈڈ ہوگا، یعنی جس سے تم نے قرض دے رہے ہو، لیکن الا انتل کنا تجارتن حاضرہ، ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپٹیشن ہے، یعنی اگر تم پیسے دے رہے ہو اور کسی سے چیز اٹھا رہے ہو تو پھر اس میں لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہادی رتن تدا رونہا بین نقص فلیسا علیکم جناحون، اگر 10x10 کر رہے ہو لین دین آپس میں کرے تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوہا، اس کیس میں لکھنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ناجائز آپ جتنے بھی بڑے اسٹورز میں جاتے ہیں وہ بل نہیں دیتے، بل نہیں بتاتے آپ کو، لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے وہ سارا زبانی کلامی چل رہا ہے. جیسے کہ اگزامپل آپ آئس کریم پارلر ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو یہ کمائی تو حرام ہے. میرا یوٹیوب پر ایک کلپ دیکھ لے، ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. یہ سب لوگ جو ہے وہ حرام کی کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ یہ لوگ بینیفٹس تو گورنمنٹ کو سے سارے لے رہے ہیں. جس روڈ سے چل کر وہ دکان پہ آتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ میں ہمارے کو ٹیکسز سے بھرے. یہ ٹاپک ایک الگ ہے، میں اسے کوٹ کرتا ہوں. وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خریدو تم. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے خاطب کو اور نہ گواہی دینے والے کو. فَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فسوقم بکم، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمان ہوگی تمہاری اللہ کے حضور۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی دنیا میں رہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اپنے علم کے گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کتنی لمبی آیت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کے حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا کاتبا، اور تم کو کاتب نہ پاؤ، فریحان مخبادا، تو پھر کوئی چیز رکھ سکتے ہو کسی کے پاس، یعنی گروی رکھنا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اعتبار کر کے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ امانت اس کے واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتَمُوا شَهَادَةَ، اور دیکھنا شہادت کو نہیں چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِفٌ قَلْبُهُ، جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن حکیم میں صرف عبادت ڈسکس نہیں ہوئی ہے، بلکہ معاشرت کے بھی کافی سارے ٹاپک ڈسکس ہوئے۔ سود کے بھی فی سبیل اللہ کے حوالے سے، قرضے والا سسٹم تو ہو گیا جی، باقی اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔